बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से आज आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की ISI के DG जनरल फैज़ हमीद ने खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों ने और सेनेटर्स ने और इसी तरह से असम्बली के मेंबरान ने भी मुलाकातें की हैं। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी दंगल शुरू हो चुका है और इस सियासी दंगल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला है वो भी पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया पर और भारतीय मीडिया पर, यूरोपीय मीडिया पर, तुर्की और अरब दुनिया के ज़राए अब्लाग पर बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस फैसले को बड़ी हेडलाइन की सूरत में पेश किया जा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट इलेक्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं ड्रामा सामने आया, जिसमें वोटों की ख़रीदारी हुई और अपोजिशन जमातें जो जमहूरियत का नारा तो लगाती हैं, वोट को इज़्ज़त देने की बात तो करती हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो उनका मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी था जिनको जितवाया गया, उनके लिए वोट की ख़रीदो फ़रोख्त का स्कैंडल सामने आया है। अब नाज़रीन काम पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास तो तलब कर लिया गया है और साथ साथ जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उनके तमाम लोगों को, मेंबरान को ये बात कह दी गई है कि वो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इस्लामाबाद से बाहर ना निकलें और हर सूरत वो असम्बली के इजलास के अंदर शरीक हों। आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है, इसकी कुछ कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज ये एक ही पेज पर हैं। गुज़श्ता 2-2.5 सालों से इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात सामने नहीं आए हैं और जितने भी मुश्किल हालात हुए उनमें इनकी मुशावरतें होती रहीं। यहाँ तक कि एक हफ्ते के दौरान 3-3, 4-4 बार मुलाकातें भी हुई हैं और हमने आम तौर पर देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जब आर्मी चीफ की मुलाकात होती है तो DG ISI जनरल फैज़ हमीद ज़रूर शरीक होते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है, बिलखुसूस सियासी जो रस्सा कशी है जिसके अंदर अमन व अमान को ख़राब करने की पूरी प्लानिंग है दुश्मनों की कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के दरमियान लड़ाई हो जाए और सियासी जो मौजूदा सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अवाम बाहर निकलें और खून खराबा हो, फसादात हों और इस तरह से फ़ौज मार्शल लॉ लगाए या फिर आलमी एस्टेब्लिशमेंट या आलमी जो गारत कर हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन होती है और आज की इस मीटिंग के अंदर भी ये सारे अमूर ज़ेर बहस लाए गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो फैसला है इस पर आर्मी चीफ को और DG ISI जनरल फैज़ हमीद को एतमाद में लिया है और हमारी इतलात कुछ ये भी हैं, कुछ ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नया सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम भी हो सकता है और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये इसी की पहली सीढ़ी है या पहली अलामत है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अगर सुरखरू होते हैं, जिसके बारे में यकीन है कि वो सुरखरू हो जाएंगे, तो फिर अगला कदम सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम का भी हो सकता है और फिर जाहिर सी बात है सदारती सिस्टम से रफ्ता रफ्ता इस्लामिक सिस्टम की तरफ भी जाया जा सकता है जो यकीनन पाकिस्तान की कौम की साल हा साल की बरसों की ख्वाहिश भी है। नाज़रीन काम इस वक्त दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक में जो सबसे कामयाब तरीन लीडर हैं वो तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान हैं जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में तुर्की की इक़्तिदार संभाला, बागडोर संभाली। आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात नहीं थी जितनी कि तुर्की के लिए थी। पाकिस्तान में आज़ादी से हर कोई इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकता है, लेकिन तुर्की के अंदर आज से 20-22 साल पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत से ऐसी जकड़बंदियाँ थी जिनके अंदर तुर्की के इस्लाम पसंद जकड़े हुए थे, लेकिन एर्दोगान ने रफ्ता रफ्ता इन पाबंदियों को, रुकावटों को दूर किया और उन्होंने फिर 2017 के बाद से सदारती रेफरेंडम का ऐलान करवा दिया और आज नाज़रीन काम वो सदर हैं, मुकम्मल इख्तियारात उनके कंट्रोल में है। पहले पार्लियामेंट उनके पाँव बांधे हुई थी, अपोजिशन जमातें उन पर इल्ज़ाम लगाती थी, उनकी करारदादें मंजूर नहीं होने दी जाती थी, उनके नए इक़दामात को मंजूर नहीं किया जाता था। इसी तरह से जोड़ तोड़ होती थी, वहाँ भी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। जिस तरह से आज पाकिस्तान के
اسمبلیوں کے اندر الیکشن جیتنے کے لیے پیسہ بہایا جاتا ہے پانی کی طرح، اور اسی طرح سے سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ایک ایک ووٹ ہے وہ 20-20 کروڑ روپے میں خریدا جاتا ہے۔ کتنا افسوسناک یہ مقام ہے ان تمام سیاستدانوں کے لیے جو جمہوریت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن جمہوریت کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، ہماری رائے تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو موجودہ جمہوری سسٹم ہے یہ کسی بھی طور پر کسی بھی قوم کے لیے ایک بالکل مکمل طور پر آئیڈیل نظام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی بہت سی دشواریاں ہیں، ایسے بہت سے مسائل ہیں، ایسی بہت سی الجھنیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی اور کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ آج ناظرین کرام، امریکہ اور یورپ اور نیٹو افغان طالبان پر جس وجہ سے ناراض ہیں یا جس وجہ سے ان کی حکومت کو نہیں آنے دیتے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، کیونکہ نیٹو اور یورپ کا مطالبہ ہے کہ ڈیموکریسی کو افغان طالبان قبول کر لیں، جمہوریت کو قبول کر لیں تو انہیں اقتدار مل سکتا ہے۔ انہیں آفر بھی دی گئی ہے، انہیں ان کے قرضے معاف کرنے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو تعمیراتی کام ہیں وہ کر کے دینے، اور ساتھ ساتھ ان کی مکمل حکومت کی گارنٹی دینے کی ضمانت تک ملتی رہی ہیں۔ لیکن بہرحال افغان طالبان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم اسلامک شرعی سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب جمہوریت کا طوق ہم پہن لیں گے تو پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہم بھی مہرے بن جائیں گے۔ اس وجہ سے افغان طالبان یہ سسٹم قبول نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے اندر اچھی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے DGISI اور پاکستان کے دیگر فورسز خفیہ ادارے وہ تمام ایک پیج پر ہیں، اور ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن چاہتا یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں لڑ جائیں اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ رک جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا تو بیرون ممالک کی کمپنیاں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گی، بیرون ممالک پاکستان کے CPEC گوادر پورٹ میں شریک نہیں ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے سے باہر رہنے والے لوگ جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے، انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور اسے پاکستان کی ترقی رکے گی۔ تو آج کی اس ملاقات کے اندر اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ دشمن چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لے لیکن دشمنوں کی سازشوں کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور دشمنوں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، اور آرمی اور پاکستان کی حکومت مشترکہ طور پر دشمنوں کے خلاف مل کر لڑے گی، اور نیا جو ریفرینڈم کا پلان ہے اس میں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی حکومت برابر کی شریک ہیں۔ ناظرین کرام، میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی قوم سے خطاب بھی ہوگا، ان کی تقریر بھی ہوگی، اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا۔ لیکن بہرحال اب تک کی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر مستقبل کی سیاسی پلاننگ اور گیم چینجنگ کے حوالے سے بہت زیادہ جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جھکیں گے نہیں، نظام کو بدلیں گے اور چوروں ڈاکوؤں کا مل کر محاسبہ کریں گے، اور اگر ہماری پارٹی کے اندر سے لوگ بکے ہوئے ہیں یا غدار ہیں انہیں بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پر ناظرین کرام، ایک اور بڑا اعتراض ہے جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ حفیظ شیخ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے اور یہ IMF اور دیگر جو ادارے ہیں بڑے بڑے ان کے یہ نمائندے رہے ہیں، ان کی یہ جماعت کے ان کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے سینٹ کے اندر لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کسی نہ کسی انداز میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ یہ جو حفیظ شیخ ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہے، اس سے پہلے مشرف کے دور میں بھی یہ بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور اسی طرح سے نواز شریف کے دور میں بھی ان سے رابطے رہے ہیں، تو یہ IMF کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک بات ہے کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کی حکومتوں کو پریشرائز کرتی رہتی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا جو آنے والا نیا صدارتی نظام ہوگا یا اسلامک سسٹم ہوگا وہ اس طرح کے مہروں سے، عالمی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کو نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے لیے یقیناً پاکستان کی عوام کو ٹھنڈے دل سے ریفرینڈم کا حصہ بننا چاہیے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو اہم ترین بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی
اس کے بارے میں کس طرح سے گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، پیپلز پارٹی کے دور میں جتنا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا ہے، سلامتی کو نقصان پہنچا ہے، شاید ہی کسی اور دور میں ایسا ہوا ہو۔ پیپلز پارٹی کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا، کس طرح سے پیپلز پارٹی کے اپنے ہی جو سفیر تھے امریکہ کے اندر حسین حقانی، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور کیسے یوسف رضا گیلانی کی جو ماضی کی حکومت تھی وہ بلیک واٹرز کو، اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں امریکہ کے خفیہ کمانڈوز کو ایبٹ آباد تک لائی، جہاں پر امریکہ نے ایک اپنے منظومہ جو ان کا آپریشن تھا جس میں اسامہ بن لادن کو شہید کرنے کا دعویٰ ہے، اس کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان کے ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کو وہاں پر شہید کر دیا۔ تو یہ سارے سکینڈلز یہ صرف اور صرف یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں سامنے آئے، پیپلز پارٹی کے دور میں سامنے آئے۔ لہٰذا ہم کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے زیادہ اچھے ہیں؟ حالانکہ ماضی میں یہ ایک ہی رہے ہیں، اور کل جب الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، اس وقت بھی ان کے درمیان خوشگپیاں جاری تھیں۔ تو اندر سے یہ سب لوگ ایک ہی ہیں اور ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور ایک ہی طرح کا ان کا ویژن اور خواب ہے۔ لہٰذا پاکستان کو ایسے محب وطن اور مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو وطن عزیز کی خاطر کام کر سکیں۔ میں آج تک ناظرین کرام یہ بات سوچتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کو 70 سالوں میں محب وطن جو مخلص و پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے جو لاکھوں مسلمان تھے، ان کی روحوں سے وہ وفا کرنے والا ہو اور اسی طرح سے وہ اسلام سے محبت کرنے والا ہو، ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا ہے۔ محب وطن، محب اسلام، جس بندے کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں گی یا جو لیڈر ان دو خصوصیات کا حامل ہوگا، یقیناً وہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے، وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن جو موجودہ جمہوری سسٹم ہے جس کے اندر انتہائی جاہل لوگ محض پیسے کی وجہ سے جیت جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ کسی بھی طور پر پاکستان کی قسمت نہیں بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سسٹم تبدیل کرنا ہوگا اور اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے بڑی قربانیاں دینا ہوں گی، تبھی جا کر ہم جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسی طرح سے جو صہیونی یا یورپی اور غیر ملکی جو کفریہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو توڑنے کے لیے ہر وقت سرگرم ہیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ افواج پاکستان پر کیچڑ اچھالنا اور پاکستان کے دیگر اداروں کو لان تان کرنا یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے موجودہ سیاستدانوں کا۔ لہٰذا ایسے سیاستدانوں سے پاکستان کی عوام کو چھٹکارا پانا ہوگا۔ میں اس میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں یا مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے یا دیگر جماعتوں کے، ان سب کے اندر جو بھی محب وطن، محب اسلام نہیں ہے، اسے پاکستان کے اندر اقتدار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔